أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ گزشتہ کل آپ نے سنا کہ کیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان اور پورے قافلے کو لے کر مصر پہنچے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، والدین اور بھائیوں کو اونچی جگہ پر بٹھایا، اور جب یہ تمام لوگ سجدے میں گر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ابا سے کہا وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، اے میرے ابا بچپن میں میں نے جو خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کرتے ہیں، اللہ نے اس خواب کی تعبیر آج بتا دی کہ چاند اور سورج یہ میرے ماں باپ ہیں اور 11 ستارے میرے 11 بھائی ہیں جو میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. قد جعلها ربی حقا، اللہ نے میرے خواب کی تعبیر کو مکمل کر دیا. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی رودات سنا رہے کہ آپ سے بچھڑنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا. لیکن اس سے پہلے آپ نے سنا کہ بھائیوں کو معاف کر چکے تھے، لا تثریب علیکم الیوم، کہ تم پر کبھی میں تانا نہیں دوں گا، کبھی میں تمہیں سناؤں گا بھی نہیں کہ تم نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، بلکہ اپنے اللہ سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. تو اب جب ابا کے سامنے اپنی رودات بیان کر رہے تو اپنے منہ سے یہ نہیں بول رہے کہ میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا اور میرے بھائیوں نے مجھے قافلے والوں کے ہاتھ میں بیچا تھا، بلکہ ان باتوں کا تذکرہ بھی نہیں کرتے. کہہ رہے ہیں وقد احسن بی، اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، کہ اللہ نے مجھے قید خانے سے باہر نکالا. سیدھی ڈائریکٹ بات یہیں سے شروع کرتے. اس سے پہلے کا کچھ ابا کو نہیں سنایا کہ بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا. یہ ہوتے ہیں نبی جو اپنی زبان کے پکے، اور بھائیوں کو جب ایک مرتبہ کہہ دیا کہ میں آپ کو تانا بھی نہیں دوں گا، سناؤں گا بھی نہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں. اپنے ابا سے ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ ابا وقد احسن بی، اللہ نے میرے اوپر احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، کہ اللہ نے مجھے قید خانے سے باہر نکالا. اور پھر قید خانے میں جو رودات ہوئی ہوگی وہ اپنے ابا کو سنائی. وجاء بكم من البدو، بڑا دوسرا احسان اللہ نے یہ کیا کہ آپ تمام لوگوں کو جنگل سے نکال کر یہاں مصر میں شہر میں میرے پاس پہنچا دیے. کیونکہ فلسطین اور اس کے قرب و جوار کنعان وغیرہ کا علاقہ اس زمانے میں پورا جنگل والا علاقہ سمجھا جاتا تھا. وہاں پر زیادہ تر رہنے والے لوگوں کی بود و باش عام طور پر جانور چرانا، اور یہی ان کی روزمرہ کی روٹین تھی اور وہی ان کا کام تھا، وہی ان کی کمائی کا ذریعہ تھا. کوئی کاروبار یا بزنس وغیرہ ان کے نہیں ہوا کرتے تھے. تو اسی کو کہہ رہے وجاء بکم من البدو، اور تم تمام کو گاؤں سے نکال کر میرے پاس لے آیا. بعد اس کے کہ ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان کچھ دشمنی پیدا کر دی تھی، اللہ نے اس کو بھی دور کر دی. میں چھوٹا تھا تو بھائی مجھ سے تھوڑے ناراض رہتے تھے، ابا زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے، تو وہ شیطان نے ان کے دماغوں کے اندر ڈال دیا تھا کہ ابا یوسف سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں. تو شیطان نے کیا تھا، بھائیوں کو نہیں کہہ رہے، کچھ بھی نہیں کہہ رہے. یوں کہہ رہے من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو چھوٹی سی چپکلش یا تھوڑی قسم کی جو دشمنی یا تھوڑی غلط فہمی آ گئی تھی، اللہ نے اس کو بھی دور کر دیا. اب کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ان ربی لطیف لما یشاء، میرا اللہ بڑی تدبیر کرنے والا ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اللہ تدبیر کرتا ہے. دنیا والے
دنیا والے چاہے یہ کہہ دے کہ ان کو تمام کو ختم کر دینا ہے، لیکن اللہ بچانے کے اوپر آتا ہے تو اللہ وہاں سے راستے نکالتا ہے۔ آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، فرعون نے اعلان کر دیا، نجومیوں نے بتایا تھا کہ تمہاری مملکت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے تختے کو الٹ دے گا۔ بس اس بات کا ڈر فرعون کو اتنا بیٹھ گیا کہ اس نے اعلان کروا دیا جو بھی بچہ پیدا ہو ہمارے مملکت کے اندر اس کو اسی وقت قتل کر دیا جائے، میرے پاس بھی لانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کیسی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اسی زمانے میں پیدا بھی ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ ان کے ماں باپ کے گھر سے اٹھا کے فرعون کے دربار میں پہنچاتا ہے، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرعون سے کہتی ہیں کہ اس بچے کو رکھ لو ہمارے گھر کے اندر اور ہمیں یہ کام دے گا۔ اللہ چھوٹے سے گھر میں حضرت موسیٰ کو اٹھا کر فرعون کے دربار میں پہنچاتے ہیں، اور اعلیٰ کوالٹی کی پرورش آپ کی وہاں پر ہوتی۔ تو پتہ چلا دنیا چاہے کتنے پروپیگنڈے کر دے، دنیا مجھے آپ کو کتنے ختم کرنے کی کوششیں کر لے یا اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کر لے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسی لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حالات آتے ہیں، حالات سے وقتی طور پر تھوڑا پریشان ہو جانا یہ انسان کی فطرت کی بات ہے، لیکن اسی کو بڑا پہاڑ سمجھ کے بیٹھے رہنا اور مایوسی والی زندگی گزارنا شروع کر دینا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہوتا، جو قرآن کریم کے اس قصے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام پھر اس کے بعد اپنے والد محترم، والدہ اور بھائیوں کو لے کے پورے مصر کی سیر کروا رہے، پورے مصر کی سیر کروا رہے۔ خاص طور پر اس وقت جو مصر میں حالات چل رہے تھے بھوک مری اور قحط سالی کے، تو وہ بتا رہے ہیں اپنے ابا کو کہ کیسے کیسے ہم نے اناج اور غلے کے ذخیرے کیے ہیں، اور لوگ ہمارے پاس سامان لینے کے لیے آتے ہیں، ہم ان کو کیسے دیتے ہیں، ہر چیز کے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ وہ تمام چیزیں حضرت یوسف اپنے ابا حضرت یعقوب کو دکھا رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے ایک علاقے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ کاغذات کا بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب کہتے بیٹے جب تمہارے پاس اتنے سارے کاغذات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں تو کیا تم ایک کاغذ لکھ کے مجھے اطلاع نہیں کر سکتے تھے کہ بیٹا کہ ابا میں زندہ ہوں، میرے لیے رونے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور کہاں زیادہ دور تھا، کنعان سے لے کر مصر کا فاصلہ کوئی اتنا زیادہ تو تھا نہیں، 8 منزل کا فاصلہ تھا۔ 8 منزل، اس زمانے کی منزل کیا معلوم کتنے فرسخ اور کلومیٹر کی ہوتی ہوگی، بہرحال 8 منزل کا مطلب یہ ہوتا تھا 8 جگہ بدلنے کی ہوتی تھی۔ تو کہا 8 منزل کا فاصلہ تھا، اتنے کاغذات تمہارے پاس رکھے ہوئے ہیں، چاہتے تو ایک کاغذات خط لکھ کے اپنے ابا کو اطلاع کر سکتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابا جان جبرائیل نے مجھے منع کر دیا تھا۔ تو حضرت یعقوب پوچھتے جبرائیل نے منع کیوں کیا تھا، پوچھو جبرائیل کو۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ میں پوچھوں، میرے سے زیادہ جبرائیل سے تو آپ کی بنتی، آپ پوچھئے نا جبرائیل سے کہ جبرائیل کیوں منع کیا تھا تم نے یوسف کو اطلاع کرنے سے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا ٹھیک ہے میں جبرائیل سے پوچھوں گا، نبی تھے، جبرائیل ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل کیوں کیا بھائی، اتنا امتحان کیوں دلوایا؟ بیٹا میرا 8 منزل کے اوپر ہے، 40 سال سے اپنے بیٹے کے انتظار میں روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور آپ نے منع کر دیا تھا یوسف کو اطلاع کرنے سے۔ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ اس میں اللہ آپ کو سبق دینا چاہتے تھے، مجھے سبق دینا چاہتے تھے۔ کیا سبق تھا؟ کہ پہلی مرتبہ جب بڑے بھائیوں نے آپ سے یوسف کو مانگا تھا اور کہا تھا کہ یوسف کو بھیجیے نا ہمارے ساتھ، ہم جنگل میں لے جائیں گے اور یوسف کے ساتھ ہم کھیلنا چاہتے ہیں، تو اس وقت آپ نے کیا کہا تھا؟ اس وقت آپ نے کیا کہا تھا؟ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ میرے یوسف کو کہیں بھیڑیا کھا جائے۔ اللہ نے اس بات پہ آپ کی پکڑ کر دی، آپ کو اللہ کا ڈر نہیں آیا اور بھیڑیے کا ڈر آ گیا۔ اللہ نے آپ کی پکڑ کی ہے اس بات کے اوپر کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ بھیڑیے کا مجھے ڈر ہے؟ اللہ کا ڈر آپ کی زبان سے کیوں نہیں نکلا؟ بس اسی بات کی وجہ سے اللہ نے آپ کی پکڑ کی، اور یہ پکڑ میرے بھائیو 40 سال تک چلی۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، بڑے لوگ چھوٹی سی چوک بھی اگر ہو جاتی ہے تو اللہ کے دربار میں بہت بڑی چوک سمجھی جاتی۔ ہماری زبان سے تو نہ معلوم 24 گھنٹے میں ایسے کتنے جملے نکلتے ہوں گے میرے بھائی، دوا پی تو اچھا ہو گیا،
ہے، اس وقت یاد نہیں کرتے اللہ کو، میں نے یہ کیا تو یوں ہوا، میں نے اتنا انویسٹ کیا تو یہ نفع مجھے ملا، میں نے یوں کیا، میں اور میں، بس اس کے علاوہ ہماری زندگی میں 24 گھنٹے کی گفتگو کے اندر میں کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ کبھی سوچا ہم نے اس بات کو کہ ہماری یہ جو گفتگو ہے، ہماری یہ زبان ہے، اس سے کہیں نہ کہیں انانیت کی بو آتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب کچھ میں کر رہا ہوں، نعوذ باللہ کہیں ہم اللہ سے دور تو نہیں ہو رہے۔ ہمارا یہ کہ ہم نے کبھی اس بات کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب نبیوں سے اتنی چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے اللہ اتنی پکڑ کرتے ہیں، اگر اللہ ہم جیسے کامن مین کی پکڑ کرنے پر آ گئے تو پھر کیا حال ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو لے کے پورے مصر کا دورہ کرواتے ہیں، اور مصر کا دورہ کروانے کے بعد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے ساتھ مصر کے اندر 26 سال تک رہتے، اور 26 سال کے بعد جب انتقال کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کا ہاتھ اپنے کپڑے کے اندر رکھ کر کہتے ہیں وعدہ کر کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو یہاں مصر سے اٹھا کر میرے باپ دادا کے بازو میں لے جا کے مجھے دفن کرنا۔ چنانچہ حضرت یوسف والد حضرت یعقوب کے انتقال کے بعد ان کو لے جاتے ہیں، ساگ کے بکسے کے اندر آپ کے جنازے کو لے جاتے ہیں، اور وہیں پر ان کے دادا اور پردادا کے بازو میں ان کی تدفین کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف مصر واپس آ جاتے ہیں اور اپنی مملکت کو سنبھالتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیر پڑنے تھے مصر کے اندر کہ اللہ نے مصر سے قحط سالی کو دور کر دی۔ 7 سال کہا تھا خواب کے اندر کہ 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، وہ زمانہ 7 سال تک بھی نہیں چلا۔ نبیوں کی یہ برکت ہوئی، حضرت یعقوب کے قدم مبارک کی یہ برکت ہوئی کہ ابھی 7 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے اور اللہ نے قحط سالی کو دور کر دیا، اور مصر ایک بہترین زندگی گزارنے لگا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ سب ٹھیک ٹھاک اپنی جگہ پر ہو گیا تو اب میری توجہ زیادہ سے زیادہ میری اللہ کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ یہ نعمتیں، یہ عیش و آرام کو ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ کی زندگی تو اللہ کے پاس جا کر ملنے والی ہے۔ چنانچہ اب دعا کر رہے، ربی قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تیرا فضل اور کرم ہے کہ تو نے مجھے مملکت اور سلطنت اور بادشاہت عنایت فرمائی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی تو ہمارا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں، تو ہی تو ہمارا کارساز ہے دنیا آخرت میں۔ لہذا میری اب دعا یہ ہے، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا اور کل قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دینا۔ یہ دعا کر رہے حضرت یوسف علیہ السلام، پہلے اللہ کے احسان کو یاد کیا، اسی لیے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے میرے بھائی، دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز کے بعد جیسے ہاتھ اٹھائے اللہ دکان میں برکت دے دئی، اللہ دکان میں برکت دے دئی، دعا کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ دعا میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جاتی، جو بھی آپ کو آتی، ٹوٹی پھوٹی زبان میں جو بھی اللہ کی تعریف آپ کو آتی ہو، دعا میں پہلے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ سیکنڈ نمبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، جو آپ کو آتا ہو، نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم، یا اپنی زبان کے اندر اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کی قبر مبارک کے اوپر ہماری طرف سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دینا، اے اللہ ہمارا نام لے کر تیرے نبی کو ہمارا سلام پہنچا دینا۔ اس طریقے سے درود و سلام پڑھتے ہیں، اور درود و سلام کے بعد پھر اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے مانگتے ہیں، اور جب دعا ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب درود پڑھا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنی دعا کو دونوں طرف سے درود و سلام کا سیلو ٹیپ لگا دیا ہے، آپ کی دعا بیچ میں ہے، دونوں طرف سے آپ نے درود و سلام بھیجا، اللہ کے پاس آپ کی دعا گئی۔ اب اللہ کریموں کا کریم ہے، ایسا کبھی نہیں کر سکتا کہ درود قبول کر لے اور تمہاری دعا قبول نہ کرے۔ وہ پوری جو 2 درودوں کے بیچ میں تمہاری دعا گئی ہے، اللہ وہ پوری دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ طریقہ سکھایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے اللہ نے جو احسان ان پر کیے تو اس کو یاد کیا، اے اللہ تیرا کرم ہے، قد آتیتنی من الملک
مجھ جیسے آدمی کو تو نے مصر کی سلطنت عطا فرمائی. وعلمتنی من تأویل الاحادیث. تأویل الاحادیث کا ایک معنی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، خوابوں کی تعبیر. لیکن خالی یہی ایک معنی نہیں ہے. تأویل الاحادیث کے معنی ہوتے ہیں بات کرنے کا سلیقہ، بات کو کس ڈھنگ کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے اس کا سلیقہ، اور پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے خواب کی تعبیر. یہ تمام چیزیں اللہ تو نے مجھے سکھائی. لہذا اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، ہم تو جانتے ہیں کہ تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہماری بگڑی بنانے والا ہے. میری دعا یہ ہے توفنی مسلمہ، کہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب یہ دعا سکھائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا سکھانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں موت کی دعا کرنا جائز تھا، اس لیے انہوں نے موت کی دعا کی. ہماری شریعت کے اندر اللہ سے موت مانگنے کی اجازت نہیں. ہاں کبھی کبھی تکلیف آ جاتی ہے، ہم لوگ بول دیتے ہیں نا بھائی کہ اس سے تو مر جاتا تو اچھا رہتا، اس سے تو یہ ہو جاتا تو اچھا رہتا، یا مجھے موت آ جاتی تو اچھا رہتا. اس طریقے کی دعا کرنے کی ہرگیز ہماری شریعت میں اجازت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تمہیں روایت سناؤں، مسند احمد میں ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ہمیں واعظ و نصیحت کی، ہمارے دل گرما دیے. اس وقت ہم میں سب سے زیادہ رونے والے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص تھے. روتے ہی روتے ان کی زبان سے نکل گیا کاش کہ میں مر جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد میرے سامنے موت کی تمنا کرتے ہو؟ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے یہ الفاظ دہرائے کہ سعد میرے سامنے موت کی تمنا کرتے ہو. اے سعد اگر تو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو جس قدر تیری عمر بڑھے گی تیری نیکیاں بھی بڑھے گی، اور اگر تیرے اندر کوئی چیز کی برائی ہے تو تیری عمر بڑھے گی، تو امید ہے کہ اللہ تجھے توبہ کی توفیق دے دے گا. فرمایا کبھی بھی موت کی دعا کرنے کی اجازت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. موت کی کبھی بھی دعا نہیں کرنا چاہیے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سکھائی کہ اگر کبھی تمنا کرنے کی بات آئے، حالات سے آدمی گھبرا جائے اور تمنا کرنے کی بات آئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی اللہم توفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. یہ دعا سکھائی اللہ کے رسول نے، بخاری شریف کی روایت ہے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ دعا کرو، اے اللہ تو میری زندگی کو باقی رکھ اگر میرا زندہ رہنا بہتر ہو، اور اے اللہ تو مجھے موت دے دینا اگر میرے لیے موت بہتر ہو. یوں کر کے اللہ سے دعا کی جاتی ہے. جب حالات مصیبت پریشانی کے اندر آدمی مبتلا ہو جائے تو اس سے موت کی دعا کرنے کی کبھی بھی اجازت نہیں. موت کی دعا کرنے کی کبھی بھی اجازت نہیں ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے حالاتوں کے اندر لوگ جیتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن ایمان ان کا اتنا مضبوط ہے کہ اس کے باوجود کبھی وہ موت کی تمنا نہیں کرتے. ہم لوگ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم سے ملے. ہم نے دیکھا کہ 2 دن سے ہم ان کے مہمان ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ کھانے نہیں بیٹھ رہے. تو مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں نے دوسرے دن ان سے پوچھا کہ حضرت معاف کیجئے گا، آپ ہی کے تو مہمان بن کے اتنے دور سے آپ کی ملاقات کے لیے آیا، بڑی مہمان نوازی کر رہے ہیں، کھلایا پلا رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھانے نہیں بیٹھ رہے. تو پھر انہوں نے اپنی آستین چڑھائی، اور آستین چڑھانے کے بعد ہاتھ کے یہ 2 حصے ہم کو بتائے. یہ ہاتھ کی جو چمڑی تھی وہ اتنی زیادہ موٹی ہو گئی تھی جیسے کہ اونٹ وغیرہ کی یہاں پیر کے اوپر چمڑی ہوتی. انہوں نے کہا کہ مجھے کھجلی کی سخت شکایت ہے اور میں اس سے اتنا پریشان ہوں. اور پھر قسم کھا کے کہنے لگے خدائے پاک کی قسم اگر خودکشی کرنا گناہ نہ ہوتا تو میں خودکشی کر لیتا. اتنا زیادہ میں پریشان ہوں، اور انہی پریشانیوں کی وجہ سے میں مہمانوں کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتا ہوں کہ میری تکلیف کی وجہ سے مہمان کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے. تب ان کو میں نے دیکھا، میں نے کہا یا اللہ ہم تو بہت ہی اچھی حالت میں جیتے، لوگ ایسی ایسی تکلیفوں کے اندر جیتے ہیں پھر بھی تیرے شکر گزار ہیں، قدم قدم پر تیری نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں. اے اللہ ایسی شکر گزاری کی توفیق تو ہمیں بھی عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی حالات آ جائے اللہ سے کبھی بھی موت کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں پھر کہتے ہیں کہ کبھی اگر دین کی وجہ سے حالات آ جائے یا فطرے کے اندر آدمی کو مبتلا کر دیا جائے تو اس وقت پھر موت کی تمنا کرنے کی اجازت دی گئی ہے. جیسے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے
ماننے والوں کو فرعون نے ڈرانا شروع کر دیا تھا، اس وقت انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ اس سے تو ہمیں نجات دے دے اور ہمیں وفات دے دے۔ اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام بغیر شوہر کے پیٹ میں بچہ آ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، شوہر نہیں تو گاؤں کے لوگوں نے الزام لگانا شروع کر دیا، اے عمران کی بہن تیرے باپ اور تیری ماں تو بہت اچھے لوگ تھے، تو کہاں سے یہ زنا کی اولاد پیٹ کے اندر لے کر آ گئی؟ ایسے تانا دینا حضرت مریم کو لوگوں نے شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ روتے ہوئے کھجور کے تنے کے پاس آ کر کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، لوگوں کے تانے مجھے سننے پڑ رہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر بچہ کہاں سے آیا بغیر شوہر کے۔ یہ تو بعد میں اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ بچپن کے اندر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، جب لوگوں نے ان کی ماں کے اوپر الزام لگانا شروع کیا تب ایک چھوٹا سا بچہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، جہاں کہیں پر میں رہوں گا اللہ نے مجھے بابرکت بنایا۔ یہ تو اللہ نے معجزہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے تب جا کے لوگوں نے آ کے حضرت مریم سے معافی مانگی، ورنہ حضرت مریم ایسے فتنے میں مبتلا ہو گئی تھی کہ وہ دعا کرنے لگی کہ کاش کہ اس سے پہلے میں مر جاتی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ ایک لمبی دعا کا ذکر ہے جس میں یہ جملہ بھی ہے کہ خدایا جب تو کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے اس فتنے میں مبتلا کرنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ جب تو کسی قوم کو فتنے کے اندر مبتلا کرے تو فتنے میں مبتلا کرنے سے پہلے ہی تو مجھے اٹھا لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کو انسان اپنے حق میں بری سمجھتا ہے۔ اپنے حق میں ایک تو موت کو بری سمجھتا ہے، کوئی انسان موت کو پسند نہیں کرتا ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے سے بھی بہتر ہے، کیونکہ جو زمانہ میرے بھائیوں قیامت کی طرف بڑھ رہا ہے، یوں ایک نئے فتنے دنیا کے اندر وجود میں آ رہے ہیں، تو ایسے فتنے کے ماحول میں موت کا آ جانا یہ فتنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسری چیز، مال کی کمی کو انسان اپنے لیے برائی خیال کرتا ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب کی کمی ہے۔ الغرض دونوں فتنوں کے وقت طلب موت جائز ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خلافت کا زمانہ تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان آپس میں ایسے ٹوٹے پڑے تھے، ابھی حضرت عثمان کو شہید کر دیا تھا اور باہر سے کوفہ اور بصرہ کے لوگوں نے آ کے پورے مدینہ کو گھیر لیا تھا، 3 سے لے کر 4 دن تک مسجد نبوی کے اندر کسی کو نماز پڑھنے نہیں آنے دیا گیا، مسجد بند رہی، کوئی اذان نہیں، کوئی نماز نہیں۔ حضرت علی کے خلافت کا زمانہ ہے، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے اور بلوائیوں نے مدینہ کو گھیر دیا ہے، پورا مدینہ خون خرابے سے ان لوگوں نے آراستہ کر دیا۔ ایسے فتنے کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی الہ العالمین مجھے تو اپنی طرف قبض کر کے بلا لے، یہ لوگ مجھ سے اور میں ان سے تنگ آ چکا ہوں۔ اسی طریقے سے جس امام بخاری کا نام ہم لوگ سنتے ہیں، ان کے زمانے میں، امام بخاری کے زمانے میں خراسان کے جو بادشاہ تھے انہوں نے امام بخاری کو قید خانے کے اندر ڈال دیا تھا، اور ظاہر سی بات ایسے فتنے میں مبتلا کر دیا تھا، تب امام بخاری نے اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے موت کی دعا کی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر فتنے کی وجہ سے آدمی کے اوپر حالات آ گئے ہو تو اس وقت تو موت کی اجازت ہے، موت کی دعا کرنے کی اجازت ہے، ورنہ دنیا کے چھوٹے موٹے حالات کی وجہ سے انسان کو کبھی بھی اللہ کے سامنے موت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سارا خاندان مصر میں جمع ہو گیا تو ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ 10 بھائی جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ ابا نے تو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر لی، یوسف نے ہم کو معاف بھی کر لیا، لیکن ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ کے سامنے جب جائیں گے تو ہماری کیا درگت بنے گی۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ تم نوجوانوں نے مل کے میرے 2 نبیوں کو ستایا تھا، اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا، اللہ تو کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی۔ ابا نے تو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر لی، حضرت یوسف نے معاف بھی کر لیا، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ چنانچہ 10 کے 10 بھائی جمع ہو کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے اللہ سے دعا کر دیجئے ہمارے لیے کہ اللہ ہم سے اس کا حساب ہی نہ لے۔
اللہ ہم سے اس کا حساب ہی نہ لے, آپ ایسے دعا کر دیجئے. آپ نے اور بھائی صاحب نے تو معاف کر دیا, اللہ پکڑے گا تو کیا کریں گے. چنانچہ یہاں روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کھڑے ہو گئے, قبلے کی طرف متوجہ ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور بڑے ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ زار و قطار رو کر گڑ گڑا کر اپنے اللہ کے سامنے دعا کی. حضرت یعقوب علیہ السلام دعا کرتے رہے, حضرت یوسف آمین کہتے رہے. 20 سال تک دعا قبول نہیں ہوئی, 20 سال تک دعا قبول نہیں ہوئی. آخر 20 سال تک جبکہ بھائیوں کا خون اللہ کے ڈر کی وجہ سے خشک ہونے لگا, تب اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے اور اے یعقوب اللہ نے تمہارے فرزندوں کو معاف کر دیا. 20 سال کے بعد میرے بھائیوں دیکھیں, ہم لوگ ہر وقت نتیجہ چاہتے ہیں, ابھی دعا کی کہ ابھی قبول ہو جائے. وہاں 40 سال کے بعد خواب کی تعبیر ہو رہی ہے, یہاں اللہ کا نبی حضرت یعقوب روئے زمین میں اللہ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ نبی دعا کر رہا ہے, دوسرا نبی اس دعا پر آمین کہہ رہا ہے. اس کے بعد دوسرے اور 11 بھائی ہیں, وہ بھی ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں, شرمندگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں. پھر بھی اللہ کی طرف سے قبولیت کی دعا کے آنے میں 20 سال کا عرصہ لگ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. توبہ اور استغفار کا معاملہ کثرت کے ساتھ کر دینا چاہیے میرے بھائی. مغفرت کے عشرے کا آج آخری دن ہے, آج 20واں روزہ ہے, مغفرت کے عشرے کا آخری دن ہے. ارادہ کر لو ہم میں سے ہر آدمی ابھی سے لے کر افطار تک انشاءاللہ 100 سے لے کر 500 تک اور 1000 تک ہم لوگ استغفار کریں گے. ہاں چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جو بھی بڑے استغفار آپ کو آتے ہو نہیں آتے, استغفر اللہ استغفر اللہ 1000 مرتبہ ہر آدمی ارادہ کر لے کہ افطار سے پہلے 1000 مرتبہ استغفار کا ایک مجموعہ تیار کر کے رب کے حضور پیش کرنا ہے تاکہ اللہ ہمارے اس کے بدلے میں مغفرت فرما دے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت یوسف کے قصے سے جو سبق ہمیں سیکھنا چاہیے اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم